يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ بوأنا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير ثم ليقضوا تفثهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب لكم فيها منافع إلى أجل مسمى ثم محلها إلى البيت العتيق صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. یہ مہینہ ذوالحج اپنی دو چیزوں کی وجہ کے نال باقی مہینے تو ممتاز ہے. کہ اس مہینے کے اندر
حج جیسی عظیم عبادت سر انجام دیتی جاتی ہے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جاری کردہ قربانی اس نو بھی اس مہینے کے اندر ترو تازہ کیتا جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تمام مذہباں کے جد امجد نے، مسلمان بھی انہوں کو اپنا جد امجد مانتے ہیں، کیونکہ ساڑھے نبی کریم حضرت محمد مصطفیٰ انہوں کی نسل چونے، انہوں نے بیٹے اسماعیل علیہ السلام کی نسل چونے، اور یہودی اور عیسائی وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے بیٹے حضرت اسحاق کی نسل چونے۔ اس لحاظ کے نال ساڈا اور یہودیاں اور عیسائیاں کا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نال برابر ہے، لیکن یہ سعادت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بخشی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتاں صرف اسی قائم رکھیاں ہوئی نے، باقی انہوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنتاں ترک کر دیتا۔ مثلا حج یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہاتھوں یہ بنیاد رکھی گئی، لیکن چونکہ یہ واقعہ پیش آیا مکہ مکرمہ کے اندر، عرب کے اندر، اس غصے کی بنا پہ یہودیاں اور عیسائیاں نے بیت اللہ چھوڑ دیتا، جدوں کہ بیت اللہ صرف ساڈے جد امجد نہیں بلکہ انہوں نے بھی جد امجد کا ہی بنایا ہوا ہے، لیکن صرف یہ ضد کہ جتھے ساڈا باپ رہا یعنی فلسطین، حضرت اسحاق علیہ السلام اور انہوں کی نسل وہ فلسطین کے علاقے میں نہیں، کہ جس علاقے میں ساڈے جد امجد کی نسل آباد ہوئی اوتھے کیوں نہیں بنیا بیت اللہ، اوتھے کیوں نہیں دیتی گئی قربانی؟ اس واسطے پھر وہ قربانی دے بھی منکر بن گئے اور حج دے بھی منکر بن گئے، مگر نصری طور پہ ثابت ہے، اس کو تسلیم بھی کر دے ہیں کہ حج کا اعلان بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی کیتا، جس وقت انہوں نے گھر تعمیر کر لیا، اللہ کا گھر، اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا ابراہیم اعلان کرو کہ بھئی میں اللہ کا گھر قائم کر دیتا ہے، آؤ اس کا طواف کرو، اس کی زیارت کرو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میری آواز کتنے تک پہنچے گی؟ کہتے تھے صرف وہ چند افراد نے جڑے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت ہاجرہ انہوں نے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی وجہ دے نال ٹھہر گئے سن۔ میری آواز کتنے جائے گی؟ دور دور تک بیابان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تیرا کام ہے آواز کرنا اور میرا کام ہے آواز پہنچانا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قریبی پہاڑ کے اوپر چڑھ کے ایک اعلان کیا۔ اللہ تعالیٰ نے وہ اعلان لوگوں کے دلوں میں پہنچا دیتا، جس کی دلیل عملی طور پہ موجود ہے کہ سارا سال لوگ عمرے دے واسطے جاتے رہتے ہیں کہ خاص ان دنوں کے وچ
لوگ حج واسطے کثرت دے نال جاندے نے اور دنیا دے کونے کونے تو جاندے نے. دنیا کا کوئی علاقہ ایسا نہیں جتوں کے لوگ اتنے نہیں جاتے. اگر اتنے جا کے دیکھا جائے کہ دنیا کی ہر نسل، دنیا کا ہر رنگ اور دنیا کی ہر قوم اتنے موجود ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ کی مخلوق کا بہترین جائزہ اتنے جا کے ہی لایا جا سکتا ہے. آخر انہوں کس چیز نے مجبور کیتا کہ دنیا کے کونے کونے تو لوگ اٹھ کے جاتے ہیں اس علاقے پر جس علاقے کے اندر کوئی کشش نہیں دنیاوی، کوئی دنیاوی کشش نہیں، کوئی اتنے سیرگاہ نہیں، کوئی اتنے تفریحات نہیں، اس جگہ کوئی مالی مفاد نہیں، بلکہ لوگ دوروں دوروں بڑے بھاری کرائے بھر کے اپنے اخراجات کر کے اپنی رہائش کے اپنے کھان پین کے اخراجات کر کے اتنے جاتے ہیں. ایک یقیناً انہوں کے دلوں میں کوئی چیز پہنچی جس چیز نے انہوں مجبور کیتا کہ جان. ہو سکتا ہے کوئی یہ سمجھے کہ چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ساڑھے دین کے اندر حج رکھ دیتا اس واسطے لوگ جانے نے. نہیں، یہ وجہ نہیں. اس تو پہلے بھی آپ کی تشریف آوری تو پہلے بھی لوگ جاتے سن دنیا کے مختلف کنارے کو. اگرچہ وہ اجے اسلام تو نہ آشنا سن. اس کا مطلب ہے دراصل وہ آواز جو ابراہیم علیہ السلام نے لگائی اللہ تعالیٰ نے وہ آواز لوگوں کے دلوں تک پہنچا دی. ان لوگ لبیک اللہم لبیک کہتے جاندے نے. کہ لبیک کا معنی میں حاضر ہاں، لبیک میں حاضر ہاں. کسی کو بلائیے پکاریے تو وہ جواب کے اندر لبیک کہتا ہے. یہ معنی ہے کسی پکار کا جواب دے رہے ہیں. یہ سب لوگ ہاں کوئی عمرے نو جائے یا حج نو جائے وہ کسی کی پکار کا جواب دے رہے ہیں. وہ دراصل وہ پکار ہے جو اللہ کے اس عظیم بندے ابراہیم علیہ السلام نے بغیر کسی ظاہری آلے دے ایک پہاڑ کے اوپر چڑھ کے لگائی سی. وہ اللہ تعالیٰ نے روحاں دے وچ داخل کر دیتی اور آج لوگ اس سے آواز دے لبیک لبیک کہتے جاتے ہیں. یا اللہ اسی آئے، یا اللہ اسی آئے، اسی حاضر ہاں، یا اللہ اسی موجود ہاں. تے نال اللہ دی توحید کے نغمے بھی لاؤندے نے. مشرک تو مشرک بندہ بھی جائے گا کہ کم از کم لبیک کے موقع پہ ضرور خالص توحید ذکر کرتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. ایک حج، ایک عمرہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں، اور اسی طرح وہ قربانی جو دنیا کے تمام کونے تے بڑی کثرت کے نال کی جاتی ہے اس مہینے کے اندر، وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام عراق کے علاقے میں پیدا ہوئے. اس وقت بھی انہوں عراق ہی کہتے ہیں. بڑا پرانا علاقہ ہے عراق، پرانا آباد علاقہ. عراق کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پیدائش ہوئی اور ایسے گھرانے اور قوم کے اندر جو خالص مشرک سن. ابراہیم علیہ السلام کی قوم بھی مشرک، ابراہیم علیہ السلام کا گھرانہ بھی مشرک، حتیٰ کہ انہوں نے باپ بھی مشرک. قرآن مجید اس بات کی تائید کر رہا ہے.
اللہ تعالیٰ اس بات پہ قادر نہیں کہ اللہ کافر جو مومن پیدا کرن تے مومن جو کافر پیدا کرن۔ اس دنیا کا سب تو بڑا توحید پرست شخص ابراہیم اور مشرک ماں باپ جو اللہ نے پیدا کیا، اللہ کی نشانیاں بخونے لگا رسول۔ وہ نشانیاں جو یہ بھی نشانی ہے کہ کافر جو مومن تے مومن جو کافر۔ اللہ تعالیٰ نے یہ مثال حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صورت کی ظاہر کی تھی۔ ابراہیم علیہ السلام ایک خالص کافر اور مشرک علاقے کے اندر پیدا ہوئے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے روحانی ہدایت عطا فرمائی۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا إِبْرَاهِيمَ رُشْدَهُ مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا بِهِ عَالِمِينَ۔ فرمایا اسی براہ راست ابراہیم نو ہدایت ارشاد فرمائی، انہاں دے دل وچ رکھ دتی۔ وہ جدوں سن شعور کو پہنچے، سوچن سمجھن دی عمر کو پہنچے، تے انہاں نے کہا کہ اسی کس چیز دی عبادت کردے ہو؟ ماذا کنتم تعبدون؟ اپنے والد نو کیا، اپنی قوم نو کیا، کس چیز دی عبادت کردے ہو؟ کیا بے جان بت دی عبادت کردے ہو؟ اتعبدون ما تنحتون؟ آپ ہی اپنے ہتھاں دے نال کڑ کے تسی بناؤندے ہو اور پھر اس کی عبادت کرتے ہو۔ واللہ خلقکم وما تعملون، حالانکہ اللہ نے تانوں پیدا کیتا تے انہاں نو بھی اللہ نے پیدا کیتا۔ اس لکڑ نو جس دے بت بناؤندے ہو، انہاں پتھراں نو جس دے بت بناؤندے ہو، یہ پتل اور چاندی جس دے تسی بت بناؤندے ہو، یہ تمام چیزاں اللہ دیا پیدا کرتا ہے۔ باپ کو سمجھایا بڑے پیارے لہجے کے نال، یا ابت، اے ابا جان، ایک بہترین احترام کا لفظ ہے عربی، یا ابت۔ کسی کا باپ چنگا ہو گئے یا ماڑا، انہوں احترام کے نال بھی بلاؤ۔ اولاد کا کام ہے باپ کا احترام کرنا، باقی رہا باپ کا ماڑا یا چنگا ہونا یہ الگ مسئلہ ہے، وہ اللہ آپ کو پوچھے گا نہ پڑھو۔ میں نے نہیں اجازت کہ میں اپنے باپ کی غلطیاں کڈا تے اپنے باپ کو پوچھا، اپنے باپ کو میں کوئی جواب طلب کروں، میں نے نہیں اجازت، کسی نے بھی نہیں اجازت۔ ہاں بڑے اچھے لہجے دے نال، یا ابت لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا یغنی عنک شیئا۔ ابا جان تسی کیوں عبادت کردے ہو انہاں چیزاں دی جڑے کوئی سنتے نہیں، ویکھدے نہیں، تانوں کوئی فائدہ بھی نہیں دے سکتے، بلکہ اپنی مدد کے محتاج نے تواڈے کول۔ بڑے اچھے طریقے دے نال اپنے والد محترم نو بار بار سمجھایا، یا ابت انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن فتکون للشیطان ولیا۔ ابا جان میں نے خطرہ ہے کہ تانوں اللہ کا عذاب نہ لاحق ہو جائے۔ لیکن باپ نے تسلیم نہیں کیتا، قوم نے بھی تسلیم نہیں کیتا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے جڑا تارے چاند اور سورج جنہاں کی تسی عبادت کرتے ہو، ایک ڈبن والے کے غروب ہونے والے نے، تارا بھی کچھ دیر واسطے طلوع ہوتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، چاند بھی کچھ دیر واسطے طلوع ہوتا ہے پھر ڈوب جاتا ہے، سورج بھی کچھ دیر واسطے طلوع ہو کے پھر ڈوب جاتا ہے۔ کہ اللہ یا معبود وہ تے ایسا نہیں ہونا چاہیے گا۔ انی لا احب الغافلین، میں نہیں عبادت کر سکتا انہاں دی جڑے ڈوب جاتے ہون، غروب ہو جاتے ہون۔ گویا یہ تے خود محتاج نے، یہ خود محتاج نے اپنی روشنی دے واسطے، اس واسطے عبادت نہ کرو انہاں دی۔ اللہ تعالیٰ نے
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ مکالمے قرآن مجید کے اندر نقل فرمائے بڑی تفصیل کے نال، حتیٰ کہ انہوں کی قوم نے ایک بہت بڑا قدم اٹھایا۔ ابراہیم علیہ السلام نے بھی قدم اٹھایا اور قوم نے بھی۔ ابراہیم علیہ السلام نے تو قدم اٹھایا کہ انہوں نے بت خانے میں جا کے انہوں نے بت سارے بن دیتے تھے، تاکہ وہ آ کے دیکھن کہ ساڈے بت بننے پے نے، یہ نہیں روک سکے کسی کو، جڑے کسی کو اپنے آپ کو نہیں روک سکتے وہ کسی مصیبت نو دوسرے کو کس طرح روک سکتے ہیں۔ اس واسطے انہوں نے وہ بت بنے، لیکن قوم کو یہ سوچ پھر نہیں آئی جدو آ کے دیکھیا بت ٹوٹے ہوئے نے، کوئی ڈگیا پہ آئے، کوئی لٹکتا پہ آئے، یہ نہیں سوچیا کہ یہ بے بس چیزیں نے، بلکہ یہ بجائے یہ سوچن لگ پہ ایک کام کہنے کیتا ہے، یہ پڑھنے کس نے حالانکہ یہ کوئی باس نہیں سی، کسی نے پڑھ چھڑے، یہ سوچن کی بات نہیں سی، انہوں نے سوچنا الٹ شروع کر دیتا۔ کس بننے نے؟ ظاہر ہے پتہ لگ ہی گیا کہ ابراہیم علیہ السلام نے بننے نے اس سوچ وال نہیں آئے کہ بننے کیوں گئے کہ بننے کا مطلب کی ہے، اور پھر بہت بڑا ایک فیصلہ کر لیا گیا کہ اس ابراہیم نو اب دے وچ پھینک دیا جائے۔ اتنا بڑا الاؤ تیار کیا گیا ابراہیم علیہ السلام نو جلاؤن واسطے، اگ وچ پاؤن واسطے، کہ اس تو اتنے کئی میل تک کوئی پرندہ تک نہیں گزرتا سی، کہ اگر کوئی گزریا وہ بھول کے بچ آ کے گر جائے گا۔ زیادہ پکھے نہیں چلاؤ، زیادہ پکھے نہیں چلاؤ ورنہ پھر ہو جائے گا یو پی ایس چلتا ہے، ٹھیک ہے پھر واپس چلتا نہیں چلاؤ۔ پھر یہ سوچ لیا گیا کہ اینو اسی اگ وچ لاواں گے تے اسی جت جاواں گے، حالانکہ یہ بات نہیں، بھئی ہر تے ادو ہی گئے جدو انہوں نے بت توڑ دیتے گئے، ہن جیڑا بھی قدم اٹھاؤ گے وہ انہوں کی مزید شکست کا مظہر ہوئے گا، یعنی وہ ظاہر ہوئے گا کہ مزید شکست خوردہ نہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے واسطے ایڈی بڑی اگ تیار کی گئی، حتیٰ کہ انہوں نے اگ پہ سٹن واسطے ایک توپ جیسی چیز استعمال کی تھی جنہوں منجنیق کہتے سن، پتھر پاری پاری سٹن واسطے، اور پھر ابراہیم علیہ السلام نے کپڑے اتار کے اس آگ کے اندر پھینک دیتا گیا۔ حالانکہ یہ کپڑے رہن بھی دیتے تو پھر تیرا کپڑے نے آگ روک لینی سی، یا اگر نہ درمیان میں سٹ دے، کنارے تے سٹ دے، ہاتھ نال ہی دھکا دے دے تے یہ نال بھی اگ لگی جانی سی، لیکن احمق بندے نو ان چیزاں نال غرض نہیں ہوتی۔ بندے نو اگ لاؤن واسطے تے ایک چھوٹی جی تیلی کافی، اگ لاؤن لئی ایک تیلی کافی، وہ کپڑیاں نو اگ لا دیو تے اونوں بھجن نہ دیو، باہر کتے کپڑے نہ لاؤن دیو، جل جائے گا مر جائے گا۔ لیکن انہوں نے اتنا بڑا انتظام کیتا یہ دسن واسطے کہ اسی جت گئے ہاں، حالانکہ وہ جتے نہیں ہرے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آگ کے اندر پھینکیا گیا۔ اللہ تعالیٰ جدوں کوئی بندہ مکمل طور پہ اللہ کا بن جائے پھر اللہ تعالیٰ بھی اس بندے کا بن جاتا ہے۔ یہ حدیث ہوتی ہے کہ جدو کوئی بندہ اپنے آپ کو مکمل میرے سپرد کرتا ہے تو میں پھر انہوں ضائع نہیں ہونے دیتا۔ ابراہیم علیہ السلام نے کوئی پرواہ نہیں کی تھی۔ خاص تاریخی اور تفسیری روایات کے اندر ہے
کہ انہوں نے فرشتے تک آ کے کہتے رہے جناب ساری مدد کی لوڑ ہے تو اسی حاضر ہاں، سانو حکم دیو۔ ہوا دا فرشتہ، اگ دا فرشتہ، بدلہ دا فرشتہ وہ آ کے کہتے رہے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، میرا اللہ تو مینوں کافی ہے، وہ سب کچھ دیکھ رہا ہے، مینوں کوئی لوڑ نہیں کسی فرشتے نو بھی کہنے دی۔ اور واقعتاً انہوں نے کسی فرشتے تک نہیں کیا، کسی نو تے کی کہنا سی، کی کو پکار تے کی کرنی سی، کسی دا منت اللہ تے کی کرنا سی، حتیٰ کہ انہوں نے آگ وچ پھینک دیتا گیا۔ لیکن لوگوں نے دیکھا کہ جس شخص نو ننگا کر کے ایک توپ دے نال جتنا ویسے ہی مر جاتا ہو، ایک توپ دے نال پھینکیا گیا ہے، وہ تے آرام دے نال بیٹھا ہے آگ دے اندر جس طرح باہر بیٹھا سی۔ ایسی دراصل شکست انہوں دی قوم دی اللہ تعالیٰ دے حکم دے نال اس آگ نے نہیں جلایا۔ جدو اللہ نے کسی نو حادثے تو بچانا ہوئے تے پھر حادثہ ہونے کے باوجود اللہ بچا لیندے، تے جدو اللہ نے کسی نو مارنا ہوئے تے بغیر حادثے تو بھی مر جاتا ہے، ٹریا جاتا بندہ ایویں ڈگ کے مر جاتا ہے، کوئی ٹویا نہیں، کوئی ٹپا نہیں، کوئی نشیب و فراز نہیں، کتے پیر نہیں اڑیا، ٹھیک ٹھاک جا رہا ہے، جاندہ جاندہ ڈگ پیا اور ڈگ کے مر گیا۔ کون؟ جس کی موت کا اللہ نے فیصلہ کر لیا، تے جس کی موت کا اللہ نے فیصلہ نہیں کیتا وہ حادثے دے وچوں بھی 100% بچ جاتا ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ ایک مجھے واقعات ایک مجھے نزینہ سانو کھوتے رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ نے حکم دیتا تسی ایتھوں چلے جاؤ، عراق کے علاقے کو چھوڑ دیو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام صرف 2 افراد اور سن، ایک انہوں کی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام اور ایک انہوں نے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام۔ بس اے 2 افراد سن حضرت ابراہیم علیہ السلام کے نام، پوری قوم جو ابراہیم کا ساتھ دینے والے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے لے کے تے فلسطین کے علاقے میں پہنچ گئے، اتھے جا کے پھر دین کی تبلیغ کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حادثے دے اندر، ایک واقعے دے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایک دوسری بیوی عنایت فرمائی، حضرت ہاجرہ، اور پھر حضرت ہاجرہ جو ایک بیٹا عطا فرمایا۔ پہلی بیوی کو کئی سال ہو گئے سن شادی کو، لیکن اولاد نہیں ہوئی سی، بیٹا کوئی نہیں ہویا، بیٹی کوئی نہیں ہوئی، اس واسطے کہ بیٹے بیٹی کے فیصلے تے اللہ کرتے ہیں، کوئی بندہ نہیں کرتا۔ بعض جاہل قسم کے لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں، وہ اپنی بیوی یا بہو دے نال لڑنا شروع کر دیندے نے کہ تیرے تو لڑکیاں کیوں جم رہی ہیں۔ انہاں تو بڑا مشرک کوئی نہیں ہوئے گا جڑا بندہ یہ کہے کہ تیرے جو لڑکیاں کیوں جم دیا نے، لڑکے کیوں نہیں جم رہے۔ یہ یاد رکھو دنیا کا سب تو بڑا مشرک آدمی ہے، خواہ اور اہل حدیث ہی کیوں نہ ہوئے، اپنے آپ کو موحد ہی کیوں نہ کہتا ہو، دینے والا تو اللہ ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ یہ اپنی قوت کے نال چل رہی ہے، ایک بہت بڑا شرک ہے یارو، بہت بڑا شرک، ناقابل معافی شرک۔ اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جنہیں صرف اس بنا سے طلاق دے دیندے نے، انہاں تو بڑا ظالم کوئی نہیں جہاں اس بنا سے طلاق دے اپنی بیوی نو کہ یہ جو بیٹیاں ہوندیاں نے بیٹے نہیں ہوندے۔ ہو سکتا ہے نمی شادی نالوں مل جائے کوئی بیٹا، لیکن اللہ کو لوگ مشرک دی مہر لگوا کے اگر بیٹا مل بھی گیا تو کی فائدہ، وگرنہ کوئی ضروری نہیں۔ ہو سکتا ہے وہ پہلی نو طلاق دے کے نواں نکاح کرے تو پھر بھی انہوں بیٹا نہ ملے۔
ممکن ہے کہ ممکن ہے مل جائے، لیکن ایک بہت عظیم نقصان اٹھا کے انہوں بیٹا ملیا، اللہ جانے بیٹا ایدہ وفادار بھی رہے کہ نہ رہے۔ حضرت حاجرہ وہ جدوں آپ کی بیوی بنیاں، وہ واقعہ لمبا ہے کس طرح بیوی بنیاں، اللہ نے انہوں کو جلدی ہی بیٹا دے دیتا اسماعیل علیہ السلام۔ اس وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 سال کی عمر میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، لیکن وہ دوسری آزمائش شروع ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیتا، وہ بھی کچھ اسباب سن، گھر کے اندر جھگڑا تے لڑائی پیدا ہو گئی، کدی کدی من جانب اللہ بھی ایسا ہو جاتا ہے، گھر کے اندر لڑائی جھگڑا پیدا ہو گیا، جس کا حل یہ سی کہ اس بیوی اور اس بچے نو ایتھوں منتقل کر دیتا جائے کافی دور، اور پھر حکم ہویا کہ اس بیوی اور اس بچے نو ایتھوں 1 مہینے دے فاصلے تے چھڈیا ہو۔ بیت المقدس اجے بڑھیا نہیں سی، بات بھی بات ہے، فلسطین تو لے کے مکہ تک جڑا آج کل شہر ہے اس وقت شہر نہیں سی، مکہ اس وقت شہر نہیں سی، بے آباد جگہ سی، اتھوں لے کے ایتھے تک 1 مہینے کا فاصلہ ہے۔ اگر کوئی پیدل جائے، کوئی سواری تے جائے، سواری تو مراد خچر، گھوڑے، گدھے یا اونٹ تے چڑھ کے جائے، 1 مہینے کا فاصلہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے براق عنایت فرمایا کہ آل اور جانور یہ تو انہوں بڑی جلدی پہنچا دے گا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی اس بیوی اور بچے کو اتھے چھڑے آئے جتھے ہون ایس وقت بیت اللہ، سارا علاقہ بیابان، کچھ بھی نہیں، صرف اور صرف ایک درخت اللہ نے اپنی قدرت کے نام اتھے اگایا سی، درخت بھی بہت بڑا، یہ میں ساڑھے تھے کسی کہہ رہا ہوڑ دا درخت جی چھان کدی کدی سارے پنڈ دے بندیاں نوں بھی ڈھانگ لیندی ہے۔ وہ اللہ نے اپنی قدرت کے نام اتھے اگایا جتھے پانی نہیں، جڑی زمین زرخیز نہیں، اور جڑی زمین چکا نہیں اگدا، اس زمین کے اندر اللہ نے بغیر کسی زیادری پانی تو ایک بہت بڑا درخت اللہ نے اگا چھڑ دیا۔ یہ سمجھو کہ اسماعیل علیہ السلام اور انہاں دی والدہ حضرت حاجرہ علیہ السلام، انہاں دے واسطے اللہ نے پہلے تو انتظام کیا کہ اللہ تعالیٰ نے جس چیز نو قائم رکھنا ہوئے وہ دے انتظام اللہ تعالیٰ بہت پہلے تو کر دیتے ہیں۔ انسان دے بہن کو گمان چک نہیں ہوتا، کسی نے نہیں سوچیا ہوئے کہ ایڈا بڑا درخت کیوں بڑھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اتھے پہنچے، اس درخت دے تھلے بٹھا دیتا بیوی اور بیٹے کو، کہ آپ واپس چل پائے۔ حضرت حاجرہ پریشان ہوئی کہ مینوں اس ویران علاقے دے اندر ٹھہرا کے آپ کتنے جا رہے ہیں؟ انہاں دے مگر پجیاں، یا ابراہیم الا من تترکنا، ابراہیم سانو کی دے حوالے کر کے جا رہے ہو، ایسے ایسے کی کرنا ہے؟ لیکن کوئی جواب نہیں دے رہے، اس واسطے کہ انہوں نے آپ نہیں سی پتا کہ میں کادے واسطے چھٹ کے جا رہے ہاں ایتھے، بس اللہ کا حکم سی کہ اللہ کا حکم سمجھ کے چھٹ دیتا۔ ایک انہوں دی کیفیت سی تسلیم دی، انہوں تسلیم کہنے نے اپنے آپ کو اللہ دے سپرد کر دینا کہ میں نو کوئی فکر نہیں اپنی، میں اللہ دے سپرد ہاں، جو اللہ میرے نال کرے گا میں اس کے راضی ہاں، انہوں تسلیم و رضا کہنے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جا رہے ہیں بغیر پیچھے مڑ کے دیکھے ہیں کہ پیچھے نوجوان بیوی بچی آ رہی ہے اور کہہ رہی ہے اِلَا مَنْ تُتْرِكُنَا یا ابراہیم، ابراہیم کیدے کول چھٹ کے چلے ہو؟
ابراہیم جواب نہیں دے رہے. پھر حضرت حاجرہ نے اپنا سوال بدل لیا. جدو ایک سوال کا جواب نہ ملے تو پھر بار بار وہ سوال کرنے کا فائدہ نہیں, پھر سوال بدل لینا چاہیے. سوال بدلیا, کیا تمہیں اللہ نے اس بات کا حکم دیتا؟ آپ نے فرمایا ہاں مینوں اللہ نے اس بات کا حکم دیا. اس گل کا پتا سی, یہ دس دیتی جیدہ نہیں پتا اور نہیں دس. حضرت حاجرہ بھی اگرچہ صرف چند ماہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زیر تربیت رہی سن, لیکن انہوں کا ایمان بھی اتنا مضبوط ہو چکیا سی کہ انہوں نے یہ لفظ سن کے ابراہیم کا پیچھا چھوڑ دیتا اور واپس اپنے بچے کو لا گئی ہیں کہ کہنے لگی ہیں اِذَن لَا يُسَيِّعُنَا أَبَدًا, اگر اللہ نے حکم دیتا ہے نا سانو ایتھے ٹھہراؤ گا تے جاؤ, سانو اللہ ضائع نہیں کرے. یہ کس قدر ایمان کی بات ہے کہ علاقہ بے آب ہو گیا, یعنی کوئی اتنے پانی نہیں, کوئی گھاس نہیں, کوئی سبزہ نہیں سوائے اس درخت تو جہاں اللہ نے اپنی قدرت کاملہ کے نال اتنے اگایا سی. کوئی چیز نہیں, نہ کوئی بندہ ویکھن نو, نہ کوئی پرندہ ویکھن نو, نہ کوئی جانور ہور ویکھن نو. لیکن اعتماد کتنا ہے, اِذَن لَا يُسَيِّعُنَا أَبَدًا, جے تانوں اللہ نے کیا نا اتنے ٹھہراؤ تے پھر اللہ سانو ضائع نہیں. اور واقعہ اللہ نے ضائع نہیں کیتا. ایک وقت آیا پانی مک گیا, جیڑا وہ پڑا کے گئے سن. کتنا زیادہ پانی تسی دے سکتے ہو؟ زیادہ تو زیادہ ایک مشکیزہ پانی دا, ایک پانی دی بوتل اج کل دے حساب نال کہہ لو مشکیزہ پانی دا تے چھوٹی جی تھیلی کھجوراں دی, بس آ دو چیزاں انہاں کو رکھ کے تے چلے گئے سن. یہ تے مکن والیاں چیزاں سن, مک گئیاں, واقعتاً مک گئی. حضرت حاجرہ پریشان ہو گئی ہیں اس بات کو نہیں کہ اسی مرن لگے ہیں, صرف اپنے بیٹے کی تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے کہ بیٹے کی محبت جس قدر ماں دے دل میں چھوڑی ہے وہ کس کے دل میں چھوڑی. یاد رکھو لوگ جڑے کسی ماں دے بیٹے ہیں, اسی سارے کسی نہ کسی ماں دے بیٹے. یہ رکھیے کہ ساڈے نال جتنی محبت ساڈے ماں باپ نے کیتی ہے کسی ہور نے نہ کیتی نہ کرنی. کبھی بندہ اپنی حماقت دے نال سمجھ بیندا ہے کہ میرے ماں باپ نالوں تے آ میرے ہمدرد نے, لیکن یاد رکھو اے دنیا دے وچ ہی پتہ لگ جاتا ہے ہمدرد صرف اور صرف ماں باپ. سب تو پہلے ماں پھر باپ. انہاں دی قدر کریے, جنہاں دے ماں باپ زندہ نے وہ قدر کرن, تے جنہاں دے ماں باپ فوت ہو گئے وہ انہاں کو اپنی دعائیں بھی یاد رکھن. کبھی انہاں دی قبراں تے بھی دیکھن چلے جایا کرو کہ انہاں دی قبر کتھے ہے. بہت سارے بدقسمت افراد ایسے نے جنہاں کو اپنے باپ تے ماں دی قبر دا نہیں پتا. وہ عید والے دن لب کے پھرتے ہیں ایتھے سی اگر جی ایتھے سی, ایز لینڈ سی, ایز لینڈ سی. جو مرو ادھر رہو, اور تہاڈی زندگی وچ تہاڈا باپ فوت ہویا, تہاڈی زندگی وچ تہاڈی ماں فوت ہوئی, تے اج تسی قبر بھول گئے ہو. جس ماں اور باپ نے تانوں سال ہر سال تک یاد رکھیا, یاد نہیں رکھیا, پالیا پوسیا, تہاڈی ہر ضرورت پوری کیتی, تے اسی انہاں دی قبر بھی بھول جائیے. نشان لائیے, کتبے لائیے, لکھ لائیے. اس واسطے شریعت نے منع فرما دیتا کسی قبر تے کتبہ نہیں لگانا. ویسے یاد رکھو, اور ویسے یاد رکھو یہ میرے باپ کی قبر ہے, میری ماں کی قبر ہے, یہ میرے بھائی کی قبر ہے, میری بہن کی قبر ہے, یہ میرے فلاں رشتہ دار کی قبر ہے. ویسے یاد رکھو. کتبہ کیوں لگاؤ, کیوں دسنا ہے؟ تینوں نہیں یاد تے لوکی بھی یاد کرو گے. حضرت حاجرہ اور انہوں نے بیٹے نے اللہ تعالیٰ نے اس مشکل موقع تے بھی, اس مشکل موقع تے بھی اللہ تعالیٰ نے انہوں کو ضائع نہیں کیتا. حضرت حاجرہ پہاڑاں دے اوتے پھر رہی سن, تلاش کرنی شاید کوئی پانی والا بندہ لب جائے تے پانی منگ لئیے. پتہ تے ہے سی کہ تے بندہ ہی کوئی نہیں, پانی کتھوں.
لیکن امید اور اولاد کی محبت یہ ٹکن نہیں دے رہی سی۔ حضرت حاجرہ اجے پہاڑ کے اتنے ہی سن، مروا پہاڑ کافی فاصلہ ہے مروا تو بیت اللہ دا، کہ اچانک ایک بندہ نظر آیا جتھے بچہ پیا سی اوتھے کھڑا تے اپنی ہڈی اس طرح زمین تے رگڑ رہا ہے۔ اوتھوں بھج گئی جلدی جلدی آ کے جڑا پانی نکل لگ گیا سی ہڈی دے تھلے انہوں قابو کرن لگ پئی تے اس بندے نے پھر کیا کہ بھئی ضائع نہیں ہوو گے تسی، فکر نہ کرو، خطرہ نہ محسوس کرو کہ اسی ایتھے مر جاں گے سانو دبن والا بھی کوئی نہیں، لا تخافوا الضیاع، اے خطرہ نہ محسوس کرو کہ اسی مر جاواں گے سانو دبن والا کوئی نہیں، سانو سنبھالن والے بڑے۔ فرمایا آ جڑا بچہ ہے نا تیرے کو چھوٹا جہا، انہوں نے اینی گل دسی کہ اتنے آن کا مقصد کی ہے، آ جڑا تیرے کو بچہ ہے نا اس بچے نے بڑے ہو کے تے اے دے باپ نے ایتھے اللہ دا گھر بنانا ہے، دراصل اے مقصد ہے تانوں ایتھے چھڈن دا، بے خوف ہو کے رہو، او گھر بننا ہی بننا ہے، ضائع نہیں ہوو گے۔ انہاں نوں تے پہلے اس بات دا یقین سی کہ لفظوں پہلے ہی آپے کہہ چکی سن اذن لا یزکینا ابدا، اور پھر اتھے اللہ نے واقعی پہاڑاں لا دی ہیں، جتھے پانی آ گیا اتھے ہر چیز آ گئی، ہر چیز آ گئی، بندے بھی آ گئے، خیمے بھی آ گئے، شہر بھی بن گیا، اور پھر اتھے اللہ دا گھر بھی بن گیا۔ اس کو پہلے اللہ نے ایک مزید آزمائش حضرت ابراہیم علیہ السلام دی کی تھی۔ یہ جڑا اللہ اپنے بندے دی آزمائشاں کرتا ہے اس واسطے نہیں کرتا کہ اللہ کو پتہ نہیں ہوتا انہیں کی ثبوت دینا ہے، وہ صرف اپنے بعد والے بندیاں نوں دسن واسطے کہ اللہ دے ایڈے عظیم الشان بندے بھی ہوئے نے، اللہ دے ایسے عظیم الشان بندے ہوئے نے کہ انہاں کو ایسے ایسے محیّر العقول عقلاں نوں حیران کر دین والے کارنامے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام نے خواب دکھایا، اپنی محبوب ترین چیز اللہ دے راہ وچ قربان کر دیو۔ ابراہیم کو ہے ہی کی سی اس وقت، ایک اکلوتا بیٹا اسی اسماعیل، اجے دوسرا بیٹا اسحاق نہیں سی ہویا، ایک اکلوتا بچہ اسماعیل کے بعد بیٹا چھ معلوم ہوتا ہے انہوں نے خواب دکھایا گیا میں اپنے بیٹے نو ذبح کرتا۔ ممکن ہے دونوں خواب آئے، پہلے ایک خواب آیا کہ اپنی عزیز ترین چیز اللہ کے حضور پیش کر دیو، ہو سکتا ہے انہوں نے ایک تردد ہوئے کہ کیڑی چیز ہے، پھر خواب کے اندر بیٹے کے گلے تے چھری پھیرن والا خواب دکھایا گیا، اور پھر انہوں نے بیٹے نو کہا بیٹا مینوں آ خواب آیا ہے تیرے بارے میں۔ بیٹے نے کہا جناب کوئی بات نہیں، اگے بھی تھی اسی بے آب گیا علاقے میں ہی رہتے پے ہیں، اگر تانوں حکم ہے مینوں ذبح کرن دا تے کر دیو۔ یہ یاد رکھو صرف نبی کر سکتا ہے بات، صرف نبی نو اللہ کوئی خواب دکھائے تے او عمل کر سکتا اس تے، میں تے تو اپنے خواب تے عمل نہیں کر سکتے، اس واسطے کہ نبی دا خواب تو ہے وہی، میرا تیرا خواب تو عموماً شیطانی ہوتا ہے، عموماً شیطانی، اس واسطے اسی نہیں اپنے خواب تے عمل کر سکتے، کوئی نیک تو نیک شخص اپنے خواب تے عمل نہیں کر سکتا، ہاں نبی عمل کر سکتا ہے، وہ خواب نبی نو دسیا جائے، نبی اس تے عمل کرے تے اسی کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت حاجرہ تے اسماعیل تینے اس بات پہ راضی ہو گئے، ٹھیک ہے اینو اللہ کے راہ وچ ذبح کر دیتا جائے، ماں نے تیار کر دیتا، بیٹا تیار ہو گیا، باپ ذبح کرنے واسطے تیار۔ لیکن جدوں چھری پھیر کے دیکھیا تے بیٹا کول کھڑا سی،
تے ایک دمبا ذبح ہویا پیا سی. یہ بھی تو ایک عجیب بات ہے نا. لٹایا بیٹے نو، چھری بیٹے دے گلے تے رکھی اور چلائی، لیکن جدوں ویکھیا بعض کہتے ہیں پٹی بن رہی سی، بعض کہتے ہیں ویسے بندہ یہو جہے موقع تے اکھاں بند کر لیندا. جدوں ویکھیا تے بیٹا پاس کھڑا سی تے ایک مینڈا ذبح ہویا پیا سی. کیونکہ اس بیٹے نو تو اللہ نے ضائع نہیں کرنا سی، صرف لوکاں نو دسنا مقصد سی کہ اللہ دے نبی اس اعلیٰ معیار دے اوتے ہوندے نے کہ انہاں کولوں کسے اوکھے تو اوکھے کام دی بھی توقع اسی کر سکتے ہیں. اور پھر اس بیٹے اور باپ نو اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ بناؤں کا حکم دیتا. انہوں نے بیت اللہ بنایا اور اللہ نے پھر انہوں آباد کر دیتا. آج ویکھ دی پے ہو کتنا آباد ہے ہویا، کتنا آباد. ایک تے ساڈے بے حس حکمران، شریعت کو نابود حکمران، اللہ تے توکل نہ رکھنے والے حکمرانوں کی نحوست ہے کہ آج اس بیت اللہ نو بھی تقریباً خالی کر دیتا گیا ہے. جہاں بیت اللہ کدے مشرکاں دے دور دے اندر بھی خالی نہیں سی ہویا، لیکن ساڈے انہاں ذلیل حکمراناں نے جہے اپنے آپ کو مسلمان کہتے ہیں، عرب کہتے ہیں، انہاں لوگوں نے بیت اللہ نو بھی ویران کر دیتا. کتنا عرصہ اوتھے کچھ بھی نہیں ہویا، صرف جڑے کوئی دو چار بندے اندر ہے سن چلو جی پڑھ لو. بیت اللہ ویران. اے اللہ تعالیٰ حکمرانوں کی نحوست کو بچائے. اللہ حکمران بھی دے تے دین و ایمان والے حکمران دے، ایمان و یقین والے حکمران دے. اگر بالفرض بیت اللہ کا طواف جاری رہتا، اگر بالفرض حج جاری رہتا تے یقیناً اتنا نقصان بھی نہ ہوتا جنہ ہون کر چکے ہیں. ہن کہڑا بندے مرن تو ہٹ گئے، وہی سعودی عرب ہے نا. پھر بھی بندے مرے، پھر بھی بندے مرے، باوجود بیت اللہ نو خالی کر دیں دے، باوجود مسجد نبی نو خالی کر دیں دے، طواف موقوف کر دے باوجود، حج موقوف کر دے باوجود. لیکن انشاءاللہ یہ بیت اللہ آباد ہوئے گا. جس طرح پہلا بھی کدی یہو جے کو منحوس حکمران آئے تے انہاں دی وجہ دے نال کچھ دیر لئی اوتھوں دی رونق وچ کمی آئی، لیکن انشاءاللہ اس علاقے دے واسطے اللہ نے آبادی لکھی ہوئی ہے، وہ آباد رہے گا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت آن تک اس بیت اللہ کا حج و عمرہ ہوتا رہے گا. قیامت آن تک اس بیت اللہ کا حج و عمرہ ہوتا رہے گا. تے جدوں یہ بیت اللہ نہ رہا تے پھر یہ دنیا بھی نہیں رہے گی، یہ دنیا بھی ختم ہو جائے گی. جدوں بیت اللہ کا حج و عمرہ موقوف ہو گیا، حج عمرہ مکمل طور پہ روک دیتا گیا. انہاں منحوساں نے چلو کچھ نو تے اجازت دیتی نہ تھوڑے بہت ہیں، لیکن اگر مکمل طور پہ بیت اللہ کا حج و عمرہ موقوف کر دیتا جائے، اتنے طواف مکمل طور پہ بند ہو جائے، کوئی بھی نہ طواف کرے، تو یقیناً یہ اس دنیا کو قیامت کی دھمکی دینے کے مترادف ہے کہ دنیا بھی قائم نہیں رہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس علاقے دے اندر جڑے جڑے کام کیتے جا کے اللہ تعالیٰ نے وہ ساٹے تھے وہ کام کرنے ضروری قرار دے. ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے نو لے کے منا گئے، اپنے بیٹے نو لے کے منا گئے جتھے انہوں نے ذبح کرنا سی. ساڈے واسطے بھی اللہ نے رکھیا کہ حج دے اندر مکے تو منا جاؤ، اوتھے کم از کم ایک دن ٹھہرو، پھر عرفات کو واپس آ کے اوتھے کم از کم 3 دن ٹھہرو اس منا دے اندر. ساڈے تے اللہ تعالیٰ نے جانور دی قربانی مقرر فرما دیتی. اس وقت تو
یہ سمجھا دیتا کہ بھئی بہترین جانور وہ ذبح کرو، بہترین جانور جی میں بیٹے نال محبت بہت سی، جیڑا گھر پالیا جانور ہوگی وہ دے نال بھی محبت ہو جاتی ہے، وہ جانور ذبح کرو۔ اور یہ ریت اور رسم اس وقت تو چل رہی ہے اور انشاءاللہ قیامت تک چلتی رہے گی۔ میں شروع دے اندر گزارش کی تھی کہ ابراہیم علیہ السلام دیا سنتاں اے صرف اور صرف مسلمانہ نے قائم رکھیاں، جدوں کہ وہ جس طرح ساڈے جدے امجد نے وہ یہودیاں عیسائیاں دے بھی جدے امجد، واسطہ اکو جہا، رشتہ اکو جہا، لیکن اسی انشاءاللہ ابراہیم علیہ السلام دیا سنتاں قائم رکھیاں، انہاں دا بنایا ہوا بیت اللہ اج مسلمانوں کی رونق کے نال بھی آباد ہے۔ اور اگر بیت المقدس آزاد ہو جائے تو وہ واسطے بھی لوگ دوروں دوروں جان گے بیت المقدس کے اندر نماز پڑھنے واسطے، اور جاندے رہے جدوں جدوں ساڈا اوتھے قبضہ رہا، ہن بھی مسلمان ہی اوتھے عبادت کرتے ہیں بیت المقدس کے اندر۔ وہ بھی ابراہیم علیہ السلام کی یادگار ہے۔ پوچھا گیا سی کہ جی سب تو پہلا گھر کیڑا بنیا؟ فرمایا بیت اللہ۔ پوچھا گیا جناب پھر؟ فرمایا پھر بیت المقدس۔ پوچھا گیا کتنا فاصلہ؟ فرمایا 40 سال کا فاصلہ۔ اس تو معلوم ہوتا ہے کہ بیت اللہ بناؤں کو 40 سال بعد پھر بیت المقدس بنایا حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ صفا مروہ جتنے ابراہیم علیہ السلام کی زوجہ محترمہ حضرت حاجرہ نے گیڑے لائے سی بندہ تلاش کرنے واسطے، کوئی بندہ نظر آئے جڑا پانی لے آ سکے۔ آج ہر حاجی اور ہر عمرہ کرنے والا اس صفا مروہ کے درمیان گیڑے لے آتا ہے۔ انہوں نے پانی والا بندہ تلاش کرنے واسطے گیڑے لائے سن کہ اسی اللہ نو تلاش کرن دے واسطے، یعنی اللہ نو راضی کرن دے واسطے اسی اتنے گیڑے لاؤنے ہیں۔ بیت اللہ دے ارد گرد سب تو پہلا طواف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا۔ بیت اللہ بناؤن تو بعد سب تو پہلا طواف انہوں نے تے انہوں دے بیٹے اسماعیل نے اور جڑے اتنے چند لوگ آباد سن، سب تو پہلا طواف تے ابراہیم اور اسماعیل نے، اور پھر اس تو بعد اعلان تو بعد جڑے نیڑے سن انہوں نے بھی طواف، اور وہ طواف آج کل بھی صرف اور صرف مسلمان ہی سر انجام دے رہے ہیں۔ اسی طرح قربانی، یہ قربانی والی سنت کوئی مسلمان بڑے ذوق و شوق کے نام ادا کرتے، بہترین تو بہترین جانور خریدنے کی کوشش ہوتی ہے اپنی وسعت اور طاقت کے مطابق، اور پھر اس کو اللہ کے حضور پیش کیتا جاتا ہے۔ کوئی ایک قربانی کرتا ہے، کوئی زیادہ قربانیاں کرتا ہے۔ جتنیاں قربانیاں کوئی زیادہ کرے اتنا ہی اس کا درجہ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 اونٹ پیش کیتے اللہ نو جس سال آپ نے آخری حج فرمایا۔ 100 اونٹ، شاید یہ جی کوئی تو تک پہنچیا ہوگا۔ 100 اونٹ حساب لا کے دیکھو، آج کل 100 اونٹ خرید کے دیکھو، پتہ لگے کتنے دے لگ دے۔ 100 اونٹ انہوں نے اللہ کے حضور پیش کیتے۔ اس واسطے کوئی جتنیاں قربانیاں کر سکتا ہے کرے، اللہ نے بندے نو فائدہ پہنچا۔ انہاں لوگوں نے پروپیگنڈے دا شکار نہ ہوئے جڑے کہتے ہیں کہ جی قربانی کرن دا کی فائدہ، سارے پیسے ضائع جاتے، نہیں، قربانی دی کوئی چیز بھی ضائع نہیں۔ اس قربانی دے نال بہت سارے لوگ اپنا روزگار حاصل کرتے ہیں۔ غریب لوگ، بیوہ عورتاں، وہ چند جانور پال کے اپنے سال کا گزارا کر لیتے ہیں۔ جانور پالے، بیچے تو گزارا کیتا۔ پھر کتنے ہی لوگ خرید و فروخت والے، جانوراں دی خرید و فروخت والے، وہ اس کے اوپر اپنا گزارا کر رہے ہیں۔ اور پھر جانور ذبح کرنے والے اور دوسرے لوگ کھلا کا
والے کتنے ہی لوگ اس کی وجہ دے نال بہترین روزگار حاصل کر رہے ہیں تے اس تو علاوہ ہر بندے نو قربانی دا گوشت ضرور لبدا ہے دوجا لبے نہ لبے قربانی دا گوشت ضرور لبدا ہے ہر بندے نو کوئی بندہ ایسا نہیں جڑا کہے مینوں کبھی قربانی دا گوشت نہیں لبے یہ بھی بہت بڑی کامیابی ہے کہ ہر فرد نو یعنی ہر مسلمان فرد نو جڑا قائل ہے قربانی اونوں گوشت لب جاندا ہے تے وہ کھاندا ہے رج کے کھاندا ہے چاہے اگے پیچھے کبھی بھی گوشت نہ کھاتا ہو کیا یہ چیز ضائع چلی گئی کوئی ضائع نہیں گئی قربانی انہوں نے سیریاں بھی ضائع نہیں جاندیاں انہوں نے سنگ بھی ضائع نہیں جاندے انہوں دیاں آنتاں بھی ضائع نہیں جاندیاں جڑیاں اسی بے فائدہ سمجھ کے پھینک دینے ہاں وہ آنتاں بھی ضائع نہیں جاندی آج ایک قصاب میرے کو آیا کہنے لگا جی ایک جانور دیاں آنتاں ایک جانور دیاں 50 روپے چ میں خریدن نوں تیار 50 روپے چ کل دی قیمت بھی 100 125 اج کر تے 50 روپے دیاں آنتاں جڑیاں اسی سٹ دنے ہیں وہ کوئی چیز ضائع نہیں جا رہی یہ غریب لوگ وہ آنتاں کٹھیاں کر کے اپنی دیہڑی بنا لیں اس طرح کیا جا سکتا ہے کہ جانور ضائع ہو گیا جانوراں کا گوشت ضائع ہو گیا نہیں تے اے دے نال مسلمانوں دے اندر قربانی دا عظیم جذبہ پیدا ہو یہ دو چیزاں حج اور قربانی جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار میں الحمدللہ مسلمان انہاں نوں سر انجام دے رہے ہیں بے دین لوگ اور جتنی بھی مخالفت کرن بہت سارے لوگ مسلمان ہون کے باوجود مخالفت کرتے ہیں حج دی عمرے دی اور کی فائدہ بار بار حج عمرے تے جان نوں انہاں نوں پوچھو تینوں کی فائدہ روز روٹی کھان دا تو روز روٹی کھانا ہے روز پیشاب کر بچ جاندا ہے اے تینوں کی فائدہ اگر تینوں ہر روز دے کام دا فائدہ ہو سکتا ہے جیڑا بندہ سال بعد حج نوں جاندا ہے یا عمرے نوں جاندا ہے وہ بھی تینوں کی تکلیف انہوں کیوں فائدہ نہیں انہاں بے دین لوگوں کے پروپیگنڈے کا شکار نہ ہوئیے اور انہاں عظیم سنتاں قائم رکھیے حج عمرہ اور قربانی اللہ تعالیٰ میں نور والوں صحیح بات دے اوپر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے واخر دعوانا الحمدللہ